حسن ناظرین کرام، ملک کے مسائل تو روز نئے سے نئے پیدا ہوتے ہیں اور ان پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے. بات ایک ہی ہوتی ہے، ہم اڑتے رہتے ہیں، کوئی رستہ نکالتے رہتے ہیں، کچھ سوچتے رہتے ہیں. لیکن آج ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جو نہ صرف آپ پورے عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے جس سے بہت کچھ ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ جانے کیا ہوگا. اور وہ ہے جو فلسطین کی صورتحال ہے، اسرائیل کی جو صورتحال ہے. حماس نے جو اچانک حملہ کر دیا اسرائیل پر، اسرائیل کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری دنیا میں مشہور تھیں، وہ ان کے پاس لیٹسٹ گیجٹس ہیں، ہتھیار بھی کمال کے ہیں. لیکن حملہ ایسا ہوا ہے کہ نہ صرف انہوں نے 5000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں بلکہ ان کے لوگوں نے کوئی موٹرائزڈ قسم کے ڈرون یا کوئی پیراشوٹر کے ذریعے ان کی صفوں کے پیچھے اتر کر بھی ان پہ حملہ کیا ہے. بلکہ یہ کہا گیا کہ ہوائی، بحری اور بری تینوں طرح کے حملے کیے ہیں. ایک جنرل کو بھی شاید جرگمال بنا لیا ہے، کچھ اور فوجی بھی پکڑ لیے ہیں، کچھ اور بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے. یہ تو اپنی جگہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کا اس پہ ریئیکشن بھی بہت شدید ہوگا اور ہے اور ہوا ہے. نتنیاہو تو ظاہر ہے کہ ایک متشدد ایک رویہ رکھنے والے شخص کے طور پر پہلے ہی مشہور ہیں. ادھر سے بڑی ایک امن کی ایک چلی ہوئی تھی، سعودی عرب بھی شاید تسلیم کر لے گا، 5 ملک اور تسلیم کر لیں گے. ایران کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بن گئے تھے اور لگتا تھا کہ شاید خطے کی صورتحال میں اب لوگ فلسطین کو بھول جائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، درست ہوا. اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے اس پر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ بہت سالوں کا ایک ظلم، ایک جبر ان پر روا رکھا جا رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے. جبر اور ظلم کیا ہے، وہ اس کی کئی مثالیں ہیں. یعنی کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ مثال ہمارے کچھ دوست بہت اکیڈمیشین، بڑے نام لینا نہیں چاہتا، امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی رہے ہیں، وہ جاتے ہوئے ان کی بھی انکوائری اتنی ہوتی تھی کہ جس کی انتہانی گھنٹوں ان کو روکا رکھا جاتا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ میں ایک ایسی جیو خاتون سے واقف ہوں جو پیرس میں پیدا ہوئی، وہیں رہتی تھی، اور وہ گئی وہاں. واپس آتے ہوئے اس نے ایک بیت المقدس کی ایک پلیٹ ساتھ لے لی کیونکہ وہ اس وقت آسٹریلیا میں تھی اور میری وائف کی گویا وہ ایک طرح کی کلاس میٹ تو نہیں، وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہی تھی، یہ بھی پی ایچ ڈی کر رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں اس کو یہ بیت المقدس کی مسجد کا تحفہ دوں گی. تو اسے 7 گھنٹے تک انٹروگیشن سے مبتلا پڑا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اس طرح کا ماحول وہاں پیدا کیا ہوا ہے اسرائیل نے. تو رد عمل ایک فطری عمل تو ہے، لیکن نتائج کیا نکلیں گے، کیا پیدا ہوگی صورتحال، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ موجود ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے تمام بین الاقوامی سبجیکٹ پر وہ بہت اتھارٹی رکھتی ہیں. نسیم صدیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی، اور منصور جعفر صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں عربیہ ٹی وی کے اور مڈل ایسٹ پر فلسطین ان کا خاص سبجیکٹ ہے. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میاں سیف الرحمان صاحب میری مدد کے لیے کہہ لیجئے، وہ بھی یہاں موجود ہیں. میرے خیال میں منصور جعفر صاحب، پہلے میں آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ زیادہ اس مسئلے کو نٹی گٹی کو زیادہ کیا نظر آتا ہے، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا اس پوری سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں ہم. پھر ہم گفتگو کریں گے، پھر میں ہما بقائی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ وہ کیسے تجزیہ کرتے ہیں اس کا. دیکھیں جی، یہ کوئی ایک 2 روز کا تو قصہ نہیں ہے، یہ ایک پچھلے 75 برس کی ایک ناانصافی ہے جس کے خلاف فلسطینیوں کے دل میں ایک عرصے سے لاوا پک رہا تھا، اور وہ مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے اپنے اس اینگوش کو وینٹ کرتے رہے ہیں. چاہے وہ فدائی حملوں کی شکل میں ہو ماضی میں، یا اس سے پہلے بھی مختلف نوعیت کے جو ان کے مزاحمتی تحریک کے پیٹرن تھے. تو ان تمام چیزوں کو وہ وقتاً فوقتاً ایکسرسائز کرتے رہے ہیں اور اپنے اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اجاگر کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں. لیکن بین الاقوامی برادری جو ہے اس کے کان پہ جو ہے وہ جو نہیں رہی، اور ان کا وہی، امریکہ کا بھی وہی موقف رہا، اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی جو انصاف کے دعوے دار ہیں ان کا منہ چڑھاتی رہی. تو ایسے میں فلسطینی جو ہے وہ اپنے آپ کو روز بروز تنہا محسوس کرنے لگے، اور بالخصوص جب سے یہ ایک نام نہاد پیس پروسیس کا وہاں ڈور ڈالا گیا اور اس کے نتیجے میں
خود فلسطینیوں کی اپنی صفوں کو جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا گیا کہ اس میں جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے نام سے ایک اسرائیل نواز حکومت قائم کی گئی اور ان کو معاہدہ اوسلو کی جکڑ بندیوں میں جو ہے وہ باندھ کے وہاں حکومت کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. ایک بلدیاتی طرز کی حکومت, اس میں ایسی ریاست اور ایسی حکومت کہ جس کے پاس نہ تو اپنی دفاعی فوج ہے, نہ اس کی اپنی کرنسی ہے, نہ اس کی کوئی متعین سرحد ہے. ایسی صورت میں ایک سیمی میٹروپولیٹس قسم کا جو سیٹ اپ ہے وہ محمود عباس بطور صدر فلسطین جو ہے وہ چلاتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ جو اس تمام پروسیس کے خلاف آوازیں تھیں یا جو موقف تھا, وہ چاہے فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کی صورت میں ہو یا وہاں پہ اسلامی جہاد کی صورت میں, یا اس سے پہلے جو لیلا خالد تھی یا دیگر مزاحمتی تنظیمیں جو مزاحمت کار وہ چلا رہے تھے, تو یہ سارے کا سارا جو معاملات ہے یہ ایک لاوے کی صورت میں وہاں پکتا رہا. اور ماضی میں خاص طور پہ 2007 کے بعد سے جتنی 4 جنگیں مسلط کی اسرائیل نے, وہ آپ کہہ لیجیے جو اہلیان غزہ جو ہے ان کی تو آنکھیں کھل گئی اس سے, کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ خطے کا نہ تو کوئی ملک ہے اور نہ ہی, کیونکہ جس انداز سے انہیں دنیا کی اس کھلی جیل میں بند کر دیا گیا, صرف مصر کی رفح کراسنگ ان کے لیے ایک ایسا وینٹ تھا کہ جس کے ذریعے وہ بھی مصر کی خوشنودی پر منحصر تھا. انٹرنیشنل بارڈر تمام ان کے لیے بند تھے, سمندری حدود پہ اسرائیلی ناکے موجود تھے, اسرائیلی جو غزہ کی فضا ہے وہ ان کا ایئرپورٹ تک وہاں تباہ کر دیا گیا. تو ایسی صورت میں فلسطینی خاص طور پر غزہ کے لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کے پروجیکٹ کے گرد اکٹھے ہونے لگے, اور انہوں نے اس کو نہ صرف غزہ میں نرش کیا بلکہ ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے منظم کیا. ٹھیک بات ہے آپ کی. میں آپ سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب جو تحریک اٹھی ہے اس کا جو پس منظر ہے یہ کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ لیکن اب میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں اس کے ریپرکشن دنیا پر, یعنی کہ کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے اس پورے معاملے کے نتیجے کے طور پر؟ سجادی صاحب, جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو بات سب سے زیادہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کو بہت بڑا روٹ شاک اور سرپرائز ملا ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے ان کا اپنا, تو انہوں نے کہا جی دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ڈاؤن دا روڈ. ابھی تو ہمیں اس صورتحال کو اپنے قابو میں واپس لینا ہے. اس کو قابو میں واپس لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی پیلسٹینین انفلٹریشن جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے, اسرائیلی سویلین ہوسٹیج ہے, اور اسرائیلی کا جو نمبر آف ڈیتھس ہے وہ ماؤنٹ کر رہا ہے. تو ایک تو ان کا بڑا زبردست انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ غزہ اسٹریٹ وچ از انڈر کانسٹنٹ اسرائیلی سرچ لائٹ, جہاں صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس آ سکتی ہے, وہاں پر اس طرح کا آپریشن کیا صرف غزہ کے اندر جو عوامل ہیں اس کے تحت ہوا یا ان کو کوئی آؤٹ سائڈ سپورٹ تھی؟ اگر یہ آؤٹ سائڈ سپورٹ اسٹیبلش ہو گئی تو یہ کانفلکٹ بہت ایکسکیلیٹ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے اس وقت سب سے ضروری بات ہے وہ جنگ بندی ہے, کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کل ہی وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, ریزرو فورسز بھی کال ہو گئی, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے ایئر لینڈ سی, یعنی 3 طرف سے وہ غزہ پہ اٹیک کریں گے. غزہ دنیا کا سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ چھوٹا علاقہ ہے, تو جو کیجولٹیز ہیں اس وار کی, اگر اس کو وار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اگر کانفلکٹ ایکسکیلیٹ کرتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کیجولٹیز ہائی ہوں گی. ابھی جو ویسٹرن میڈیا ہمیں نمبر دے رہا ہے وہ ایکچولی غزہ کا نمبر کم اور اسرائیلی سائڈ کا نمبر زیادہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے ہر طور. حالانکہ آپ دیکھیے کہ بائیڈن کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا, ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور برٹش اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور فرینچ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطر کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے اور حزب اللہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے, جو کہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا ذمہ دار انٹائرلی اسرائیل ہے, کیونکہ بہت عرصے سے کوائٹ ایسکیلیشن ہو رہی تھی, پرووکیشن ہو رہی تھی. مطلب ابھی آپ نے بہت باتیں کی, لیکن ریسنٹلی شاید 4 دن پہلے جو پانی وہ استعمال کرتے ہیں, جو واٹرز, اور آپ سوچیں کہ صحرا میں پانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اس پر ٹرکوں سے ڈال کر وہ اسپرنگ کی جو
ویل وہ بند کر دیے تھے اسرائیل نے جو پانی فلسطینین استعمال کرتے تھے. تو پرووکیشن تو تھی, ایسکلیشن تھی, اور ان سب میں اسرائیل ایک کمفرٹ زون میں چلا گیا تھا کہ اب وہ ڈپلومیٹکلی بھی ان ممالک سے بات کر رہا ہے جو ٹریڈیشنلی پیلسٹین اسٹیٹ کے سپورٹرز تھے, اور پیلسٹینین ریزسٹنس ڈیڈ ہو گئی ہے, لہٰذا اس کو روکنے والا نہیں ہے. یونائٹیڈ نیشن جیسے ادارے تو کبھی روک ہی نہیں سکے اسرائیل. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اس وقت جو فلیئر اپ ہوا ہے نا, اس کی وہ تو کہہ رہے نیتن یاہو تو کہتا ہے کہ آپ لوگ غزہ خالی کر دیں, یعنی کہ اس فکرے کا کوئی مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خالی کر دیں کہ جیسے کیا مطلب. دیکھیے غزہ خالی کر دیں, جہاں یہ لوگ گئے ہیں, جس علاقے میں یہ انٹر ہوئے ہیں, وہ ایکچولی پیلسٹینین علاقہ ہے. یہ اسرائیلی سیٹلمنٹ ہے جو آکوپیشن بائی فورس ہے. Israel is an occupying force, this is occupation by force, اور ان سب میں تو انہوں نے بہت چھوٹا سا علاقہ اپنے قبضے میں واپس کیا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے نا بحیثیت ریاست, وہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے ریسیپروکل یوز آف فورس. اسرائیل تو عام دنوں میں بھی ایکسپٹیو یوز آف فورس کرتا ہے, اور اس وقت آپ سوچیے کہ اسرائیل کو جھول جائے گی. ٹھیک ہے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے وہ ان سم ویز بہت شرمندہ ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا کہ یہ ہوا کیسے. ٹھیک بات ہے, اور وہاں کا پریس بہت انہیں لان تان بھی کر رہا ہے. جی بالکل بہت ہوگی کہ آپ ہاؤ ور یو کاٹ میپنگ, اور ایک ایسی قوم جس کو آپ نے تقریباً ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, آپ وہ ایک جیل خانے میں رہتی ہے جہاں سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس اندر جا سکتی ہے. اگر ایکسٹرنل سپورٹ تھی بھی تو یہ ہوا کیسے, اور آپ کی انٹیلیجنس اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس, امریکہ بھی یہ بات مانتا ہے, اس سے یہ سلپ کیسے ہوئی. تو میرے خیال ہے there are a lot of questions that Israel has to answer here. ٹھیک بات. جی نسیم صدیقی صاحب, ساری بات آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے آپ اس صورتحال کو, آپ کو کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ پھر میں میاں سیف الرحمان صاحب سے پوچھوں. ہے تو بڑی دردناک, جس طرح ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا ملک تھا, ان کو اس سے چھین لیا گیا, اور ابھی تک دنیا میں ان کے پاس کوئی ملک نہیں جس میں طریقے سے وہ رہ سکیں. اور اسرائیل کی جو جاریت ہے وہ ہمیشہ نہتے فلسطینیوں کے اوپر جاری رہتی ہے. اس دفعہ حماس نے بڑا پلان کر کے ان کے اوپر حملہ کیا, کیونکہ روز بروز کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں پہ ضرور ہوتا تھا, اور ان کی زندگی وہاں پہ اجیرن بنی ہوئی تھی. یہاں پہ یو این او کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, جو کہ دوسرے معاملات میں تو بہت بولتا ہے, لیکن دنیا میں ایک فلسطین کا اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سالہ سال سے گزرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ان کی کوئی بھی پرفارمنس نہیں ہے, یا کوئی بھی انہوں نے وہاں پہ ہیومن کی جو ہیلپ ہے وہاں نہیں کی. ابھی جس طرح یوکرین اور رشیا کی وار تھی تو یوکرین مظلوم تھا, اور ساری دنیا نے جو ہے وہ یوکرین کے لیے آواز اٹھائی ہے. لیکن یہاں پہ جہاں پہ آپ کہاں موجود ہیں؟ جی میں اس وقت لندن میں موجود ہوں. لندن میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا اچھا, ہاں آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی ویسٹرن میڈیا ہے, جو امریکن میڈیا ہے, یہ سب آواز میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ, یہ ٹھیک کرتے ہیں. محسن جب میں میاں سیف الرحمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ساری گفتگو آپ نے سنی, جی جذبات تو سب کے ایک ہے, ہاں جی کیا نقشہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, نقشہ تو اگر دیکھیں نا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھا جائے, میں اس میں انگریزی کا ایک محاورہ ہے, وہ پروورب کہتے ہیں the way to hell is paved with the best of intentions. یعنی کہ آپ ظاہری طور پہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی بنا دیتے ہیں, دنیا میں آپ ٹارچ بیرر آف سیولائزیشن بھی ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی تہذیب کا دور ہے, بقائے باہمی کا دور ہے, ایک دوسرے کی جغرافیکل ٹیریٹری کا, اس کی سینکٹیٹی کا تحفظ کرنا چاہیے. ایک اقوام متحدہ مارد وجود میں آئی, اس کی مکمل عملاً نفی ہوتی ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں the way to hell is paved with the best of intentions. یعنی آپ کے بہترین یہ جو دعوے ہیں اس کے باوجود آپ جہنم واصل ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں تنگ آمد بجنگ آمد, ایک کتنی آواز آپ دبائیں گے, کس کو کتنا کسی کی اجیرن کر دیں گے زندگی, اس کا رد عمل تو آئے گا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی جب سپریشن ہوتی ہے تو اس کا کاؤنٹر سپریشن, تو پھر کاؤنٹر آفینسو تو آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد تو آکوپیشن تقریباً ناپید ہو گئی تھی. یعنی آکوپیشن فورسز جو ہیں بڑی جو ہیں وہ تو اس وقت یہی دو سامنے آ رہی ہیں, ایک تو بھارت ہے کشمیر کا, اور ادھر ہے آپ اسرائیل کہہ لیں. اور اسرائیل ہولوکاسٹ کا تو بہت ذکر کرتا ہے, تو کیا یہ فلسطینیوں کے لیے ہولوکاسٹ نہیں ہے؟ ان کے اوپر جو ظلم و جبر روا رکھا جا رہا ہے,
ان کا دنیا سے یعنی بالکل پورا ایک سلسلہ ان کے رابطے بند کیے جاتے ہیں, ان پہ جبر کیا جاتا ہے, ان کی ساری سپلائی لائن توڑی جاتی ہیں. اگر وہ مساجد میں بھی بعض اوقات آپ کو سارے وہ ایپیسوڈز کی بعض اوقات تو پریس ہمیں بتاتی نہیں ہے, وہاں پہ بھی حملے ہوتے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس تو پھر دنیا میں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ تو اس میں اتھارٹی ہیں. یہ مجھے اب اس وقت تو یاد نہیں ہے, ایک ریزولوشن ہے جو باقاعدہ فریڈم فائٹ کو بھی, فریڈم سٹرگل کو باقاعدہ لیجیٹمائز کرتی ہے انٹرنیشنلی. تو وہ اگر یہاں پہ آ گیا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اگر وہ لیجیٹمائز کرتی ہے تو عملاً تو پھر جو بائیڈن صاحب جب حمایت کر دیتے ہیں اسرائیل کی تو وہ تو پھر وہ ساری لیجیٹمائزیشن جو ہے وہ تو لیجیٹمیٹ ہو جائے گی. پھر جو نیٹو ہے, یورپین یونین ہے, اور اس وقت جیسے بات کی کہ جتنی پینیٹریشن حماس کی طرف سے ہوئی, ان کا ایک یعنی انٹیلیجنس فیلئر تو اپنی جگہ, ان کا وہ جو میسائل سسٹم ہے, انٹرسیپٹنگ سسٹم ہے, انٹرسیپشن کا ایک ڈوم بنا ہوا ہے, اور ڈوم کے اندر بھی جا کے بمبس گرے ہیں, وہاں بھی جا کے تباہی ہوئی ہے. تو وہ جو سارا اتنا امپریگنیبل شیلڈ سی بنائی تھی انہوں نے, یہ نہیں کہ صرف نیوکلیئر, کنونشنل ویپنز کے آگے بھی, بمبس کے آگے بھی ایک شیلڈ بنائی تھی, وہ ساری جا کے جو ہے نا وہ پینیٹریٹ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی سافٹ انڈر بیلی ہے. اگر جب آپ اپنے طاقت کے گھمنڈ میں کسی ایک نہتی قوم کو یا کسی ایک نہتے لوگوں کی ایک منورٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سافٹ انڈر بیلی میں بھی کوئی نہ کچھ ٹیپ کر دے گا. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرے خیال میں نسیم صدیقی صاحب سے بھی رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام, جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے تنگ آنگوں پر جنگ آمد, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو مسئلے ایسے ہیں ہماری تاریخ کے جو علامہ اقبال کے زمانے سے بھی زندہ ہیں اور آج تک زندہ ہیں. اقبال کی تحریروں میں دیکھ رہے ہیں فلسطین اور کشمیر, دو مسئلے زندہ, جب اس وقت بھی موجود تھے. اقبال کی تحریریں اس پہ موجود ہیں, شعر موجود ہیں کہ ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل عرب کا, ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل عرب کا. اقبال ایک اپنا انداز بات کرنے کا, اور کیسا وہ ایک سیاست کو بھی کس طرح کے شعر کے انداز سے اور فلسفے کے انداز سے بیان کرتا ہے کہ سمجھ آتا ہے آدمی کو کیسے بات کی جاتی ہے. بیٹا وہ تو اپنی جگہ, لیکن نسیم صدیقی صاحب آپ کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی لائنوں کی خرابی کی وجہ سے. آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی نسیم صدیقی صاحب. جی بالکل میر صاحب, جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں لندن میں موجود ہوں, تو یہاں پہ بھی بڑی ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی جو فلسطینی یہاں پہ یا عرب لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ اسرائیل کے مظالم جس طرح ان پہ ڈھائے جاتے ہیں شاید ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا اس کو اس طرح دکھاتا نہیں ہے. وہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی اسرائیل کی طرف سے جاریت ہوتی ہے, اور جس طرح ابھی بھی نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ غزہ کی پٹی خالی کر دیں, اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر بمبارمنٹ وہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں. اور یہ تو جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ہلاکتیں ہوئی تھی اس طرح ہلاکتیں سامنے آئیں گی. اور ویسٹرن میڈیا اس وقت پورا جو ہے وہ اسرائیل کا موقف ہے اس کو دکھا رہا ہے, اس کا ساتھ دے رہا ہے. جو بائیڈن نے بھی جس طرح کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ, تو جاریت بھی اسرائیل کر رہا ہے. اور جو ویسٹرن میڈیا ہے جو دنیا میں طاقتور ملک ہیں وہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے جس طرح سیف الرحمان صاحب نے کہا یا میری بہن ہما بقائی نے کہا کہ یو این او کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ دو مسئلے جو دنیا کے ہیں یہ بہت دیر ہو گئی ہے, ان کو حل طلب ہونا چاہیے, کیونکہ انسانیت کے ساتھ ایک یہ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہے. جس طرح کشمیر میں ایٹروسٹیز ہوتی ہیں یا روزانہ فلسطین میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا, اور یہ اس کے ہی ریپرکشنز ہیں کہ حماس نے وہاں پہ اتنا بڑا اٹیک کیا. اور یہ اسرائیل کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کی جو دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کو اتنا جو ہے وہ طاقتور کہا جاتا ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کسی بھی چیز کا. اور اب آنے والے دنوں میں مجھے تو زیادہ خطرہ وہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اگر بڑھتی چلی جائے گی تو فلسطین میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے جائیں گے, کیونکہ اسرائیل کے پاس طاقت بھی ہے, اس کے پاس جو طاقتور ملک ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو میرے خیال سے دنیا کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس مسئلے کو یہیں پہ سارٹ آؤٹ کروانا چاہیے. ٹھیک بات ہے جی. ڈاکٹر ہما بقائی صاحب, کیا آپ اس کو ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ریئیکشن تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل سے,
ادھر سے حزب اللہ بھی کچھ بول رہا ہے, قطر بھی کچھ بول رہا ہے, لیکن ان کی آوازیں اتنی نہیں ہیں. لیکن کیا لگتا ہے حماس کے پاس کچھ ایسی طاقت ہے کہ وہ کچھ کاؤنٹر کرنے کے موڈ میں, جیسے ایک زمانے میں حزب اللہ نے ناکوں چنے چبا دیے تھے اسرائیل کے, کچھ ایسی بات ان کے پاس لگتی ہے؟ نتنیاہو تو خیر ایک انتہا پسند شخص ہے, وہ تو اپنی طاقت کے گورنمنٹ میں بات کر رہا ہے, لیکن ان لوگوں نے جو تنگ آ کے یہ ساری کارروائی کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی پیچھے کیا قوت ہے؟ دیکھیے میں آپ سے دو باتیں یہاں کہنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ یہ انتہائی پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ اٹیک ہوا ہے. تو عقل ہمیں یہ بتاتی ہے, ذہن یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی سسٹینیبلٹی پلان ہے, اور اگر کوئی سسٹینیبلٹی پلان نہیں ہے تو ایک تو ہے ہی کہ ان کے پاس اسرائیلی فوجی بھی قیدی ہیں اور سویلین ہوسٹیجز بھی ہیں, اور اس کو یہ بہت عمدہ طور پر ایز بارگیننگ چپ استعمال کریں گے آئندہ, جیسے حزب اللہ نے کیا تھا لیبنان وار میں. تو ایک تو سمجھیے یہ تو ان کے پاس ایک ان کی انشورنس ہے, اور یہ بالکل ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ یہ ہوسٹیج لیں اور پرزنرز لیں تاکہ یہ آگے جا کر کوئی بارگیننگ کر سکیں. لیکن اگر آپ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریزولوشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حماس کر کیسے پایا, اور انہوں نے اشارے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل سپورٹ ہے, اور بٹوین دا لائنز ایران کی طرف اشارہ آیا ہے. تو جو میں اور آپ سوچ رہے تھے نا کہ سعودی عرب اور ایران کا رپروچما ہو رہا ہے اور شاید مڈل ایسٹ امن کی طرف بڑھ رہا ہے, میرے خیال ہے وہاں ایک ہیوج سیٹ بیک ہے. میں صورتحال کو تنازع کی حل کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہی, میں صورتحال کو ایک بہت اگریسو اسرائیل, ایک بہت اگریسو امریکہ کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. یہ 9/11 ہوا ہے جی مڈل ایسٹ کا. ٹھیک ہے, امریکہ کہاں لڑے گا؟ یوکرین میں لڑے گا, اسرائیل میں لڑے گا, تو اس کی اپنی معیشت ڈاواڈول ہو رہی ہے, تو کیا کہاں پھنسائے گا اپنے ملک کو؟ یہ ملک کے اندر بھی جو بائیڈن بھی مشکوک ہیں, ٹرمپ بھی مشکوک ہیں, ان کی قیادتیں بھی ایسی چل رہی ہیں. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے امریکہ کہاں جا رہا ہے خود؟ دیکھیے امریکہ کے لیے تو یہ وار ریوائول ہو سکتی ہے. بائیڈن کین بیکم اے وار پریزیڈنٹ. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی, بائیڈن اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہتا ہے. بش کی ریٹنگ بہت خراب تھی جب 9/11 ہوا تھا, اینڈ دین بش بیکیم اے وار پریزیڈنٹ. تو یہ تو سیاست میں چیزیں اوور نائٹ بدلتی ہیں. ٹھیک بات. جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ میں تنازع کا حل نہیں دیکھ رہی, میں تنازع کو اور مخدوش ہوتا دیکھ رہی ہوں, اور مستقبل قریب میں پیلسٹینینز کی زندگی اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے جی. منصور جعفر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اتنی گفتگو آپ نے سنی, آغاز ہم نے آپ سے کیا تھا, اب آپ کس نتیجے پہنچے ہیں؟ جی یقیناً حماس جو ہے اس کے بارے میں ایک یہی جو افواہیں جسے کہنے ہیں سازشی تھیوریاں جو گردش میں ہیں کہ شاید حماس نے یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی بیرونی قوت کی شے پہ یا کسی کوئی ایجنڈا اس کا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کی. ادروائز حماس کا اپنا جو جیسے کہنے ہیں کیپیبلٹیز فوجی یا سیاسی طور پہ اتنی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ حماس نے جو اپنے جتنی بھی اسٹرینتھ گین کی ہے وہ اپنے فلسطینی عوام سے گین کی ہے, اور جو ان کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اپنے فلسطینی عوام کا اعتماد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کی جو کھلی ترین جیل ہے اس کے اندر یہ ساری سرگرمیاں جو ہے منظم کی, اس کے اندر ہی اپنے لوگوں کی تربیت کی, اور انہوں نے جتنی بھی اس وقت تک اسرائیل کی طرف سے جو انٹرنیشنلی معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, خاص طور پہ اوسلو معاہدے کے اندر اس بات کو ڈیفر کیا گیا کہ جو فلسطینی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مرحلہ فائنل نیگوشیشن سیٹلمنٹ جو ہے اس موقع پہ, اسی طریقے سے بیت المقدس کا جو ایشو ہے اس پہ فائنل نیگوشیشن پہ بات ہوگی, اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کو انہوں نے, اسی طرح فلسطینیوں کا رائٹ آف ریٹرن. تو اب فلسطینیوں کے پاس جو انٹرنلی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ایک پریشر تھا ان پہ, خاص طور پہ حماس پہ, کہ ان کی بڑی تعداد میں تقریباً 8,000 کے قریب جو مجاہدین ہیں یا جو حریت پسند ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کی جیلوں میں ہیں, اور اس میں بعض ایسے ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے بغیر مقدمہ چلائے ان کو انتظامی حراست میں اسرائیل میں رکھا ہوا ہے. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب غزہ پر حملہ کیا گیا تھا تو اس دوران بھی
گلاد شلات نامی ایک جو اسرائیلی فوجی ہے اسے اسی طریقے سے حراست میں لیا گیا تھا اور اسے تقریباً 4 سال کسٹڈی میں رکھنے کے بعد ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ فلسطینی مجاہدین نے استعمال کیا تھا اور اس کے بدلے میں اپنے 1000 قیدی جس میں بہت ہائیلی وانٹڈ جو ان کی لیڈرشپ لیول کے لوگ تھے ان کو رہا کروانے میں کہا. تو اب جو سب سے بڑی اسٹرینتھ اس وقت حماس کے ہاتھ میں ہے جو اس پورے ایپیسوڈ کے نتیجے میں انہیں ملی ہے وہ یہ کہ تقریباً 100 کے قریب ابھی نیتنیاہو نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ 100 کے قریب ان کے جو لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں اور اس میں فوجی لوگ بھی ہیں, ایک میجر جنرل بھی ہے. جی جی یقیناً یہ ایک اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کرنا چاہیے پورا گیم چینجر کے طور پہ کم از کم اسرائیل کی جو ٹھیک بات. جی میاں سیف الرحمان صاحب. اچھا کچھ میر صاحب کچھ ویل انفارمڈ سرکلز پتہ نہیں اب ان کی سورس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایکسٹرنل سپورٹ بھی ہے, یعنی یہ باقاعدہ سسٹینیبلٹی ایک پورا پلان ہے ان کے پاس جس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے. اور وہ واضح طور پہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے دوست کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے بارے میں جو ویسے لوگ اشارتاً کہہ رہے ہیں ایران نہیں ہے, دیر از سم ادر پار, یعنی پار وہ کہہ لیں یا ایک ملک کہہ لیں جو تھوڑا سا کافی حد تک یعنی ان جنگی ساز و سامان میں ڈرون ٹیکنالوجی میں کافی مہارت بھی رکھتا ہے تھوڑی بہت, تو وہاں سے ہے اور اس خطے کے اندر ہی تقریباً نزدیک ہی. اچھا یہ تو چیزیں ابھی خیر قابل ویریفیکیشن ہیں تو لیکن بات تو پھر یہی آ گئی کہ وہ تانگ آمد بجانگ آمد والی. لیکن اب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اب کیا کرے گی, جیسے ابھی بات ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ وہاں پہ بہت برے حالات نظر آ رہے ہیں, یہ واقعتاً ایک لائیو آتش فشاں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ. لیکن یہ بھی بات ہے کہ دنیا میں جو وار مشینری ہے, وار پریزیڈنٹ کی انہوں نے بات کی, جو وار اکانومسٹ ہیں یعنی جو وار اکانومی کے اوپر ملک پنپ رہے ہیں جیسے امریکہ یا دیگر بہت سے مغرب کے ممالک جو ہیں یا اس طرح کے میجر پاورز ہیں وہ تو وار اکانومی پر چلتی ہیں, ان کی تو ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وار تھیٹر جو ہے وہ گرم ہو جائے اور کہیں نہ کہیں سے ہوا دی جائے اور آگ لگائی جائے, چنگاری بڑھ کے. تو یہ چیزیں ہیں, ان فیکٹر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر کوئی قوتیں امن کی خواہش مند ہیں تو انہیں ادھر ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کب تک آپ دنیا کو ڈکٹیشن سے, وار اکانومی سے اور ہیجیمنی سے چلائیں گے. الٹیمیٹلی یہ ایک فیلڈ پروگرام ہے الٹیمیٹلی. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام, ساری گفتگو سارے پہلو آپ نے سنے. اب آخری سیگمنٹ میں جو کہ بہت مختصر ہوتا ہے عام طور پر, ہم کوشش کریں گے کہ جسے ہم باٹم لائن کہتے ہیں کہ کیا ہم نتیجہ نکالیں کہ صورتحال ہمارے سامنے کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی جنگ بھی بن سکتی ہے, یوکرین سے بڑی جنگ بن سکتی ہے اور اس کے کئی نتائج نکل سکتے ہیں. اور کیا اس کا اثر کوئی فلسطینیوں پہ پڑ سکتا ہے؟ ویسے ہم تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کشمیریوں پہ پڑ سکتا ہے, لیکن وہ تو دور کی سوچنے والی بات ہے. ایک وقفے کے بعد حاصل ہوتی ہے. جی ناظرین کرام, ہم جیسا کہ بتایا کہ آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ نظر تو آتا ہے جی کوئی آسان کام نہیں ہے جی. اسرائیل سے زیادہ جو ہے ریئیکٹ کرنے والا ملک کوئی اور ہے نہیں, ہمیشہ کیا ہے. لیکن جب پھنسا ہے تو پھنسا بھی بری طرح ہے, جیسے کہ حزب اللہ کے مقابلے میں لبنان میں پھنسا تھا اور بری طرح پھنسا تھا. اور اس وقت بھی اس کے جو ہیں لوگ جو ہیں ہوسٹیج کے طور پر ان کے پاس ہیں. اور مثال چیز جیسے کہ ابھی منصور جعفر صاحب نے کہ 4 سال پہلے بھی جو انہوں نے لوگ پکڑے تھے وہ کس طرح ان کے بدلے میں انہوں نے کون سے لوگوں کو چھڑایا تھا, یہ ساری کہانیاں آتی ہیں. ہما بقائی صاحبہ, آپ کیا اب محسوس کر رہی ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ ہم ڈسکس تو کیا ہے لیکن فوری طور پر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی, یہ وار اکانومی بھی کہتے ہیں ہمیں اسے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وار پریزیڈنٹ آپ نے کہا کہ وہ ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا. تو کیا دنیا اسی کے میں مرتی جائے گی جی؟ دیکھیے جب وار شروع ہوتی ہے تو اسے انسان شروع کرتے ہیں, وار ختم خود نہیں ہوتی, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وار فاگ یا ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار. اس وقت گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے ایکچولی میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سجاد میر صاحب, آپ نے کہا ہے آپ ڈسکشن کیپسٹون کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے اسرائیلی سائڈ ہو چاہے پیلسٹینین سائڈ ہو, انسان مر رہے ہیں, انسانیت مر رہی ہے. ٹھیک ہے. میرا تو خیال ہے کہ سب سے پہلے تمام پاورز کو دے شوڈ کم فارورڈ اور وہاں پر جنگ بندی کروائیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیلسٹائن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دفاع نہیں ہے.
کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ سارے خاندان ایک جگہ بیٹھ جائیں مل کر تاکہ مریں تو ساتھ مریں. یہ اسٹریٹجی ہے پیلسٹائن میں اس وار کی جو اس وقت اسرائیل نے انلیش کی ہے ان پر. اسرائیل اس کو اپنا ریئیکشن سمجھتا ہے, اسرائیل اس کو جسٹ وار سمجھتا ہے کہ اس پہ حملہ ہوا. اس سے پہلے جتنی پروووکیشن ہوئی, جتنا لینڈ گریبنگ ہوئی, آکوپیشن ہوئی, اس کی تو اس وقت کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو. اس وقت ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ کو اریسٹ کریں اور جنگ بندی کریں, پھر صورتحال کا جائزہ لیں. ٹھیک بات ہے. جی منصور جعفر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا رستہ ہے ہمارے پاس؟ یقیناً جی, یہ جنگ اس کی اگر ہم ڈائمینشن دیکھیں تو اگر یہ اسپل اوور کر گئی تو خدا نخواستہ اگر یہ غرب اردن میں یہ جھڑپیں شروع ہو گئیں اور وہاں پہ اسرائیلی اور ان کے ساتھ یہ لڑائی کا آغاز ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بعد میں مشرقی بیت المقدس یا جو 48 کے مقبوضہ علاقے ہیں وہاں تک چلی گئی تو اسرائیل کے لیے اسے کنٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں جو خطے کے ملک ہے خاص طور پر مصر, وہ اس وقت اس کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں کیونکہ وہاں دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور سیسی صاحب جو ہے وہ تیسری مرتبہ صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2006 میں جب یہاں الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن کے نتیجے میں حماس جو ہے 75% نشستوں کے ساتھ جیت گئی تھی, اور اس وقت مصر سے سب سے زیادہ شور اٹھا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہمارے غزہ کے سرحد پر آ کے بیٹھ گیا ہے اور ایک لحاظ سے ہمیں انفلوئنس کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پورا امپیکٹ جو تھا وہ مصر کے اندر ٹریول ہوا اور وہاں پہ اگلے مرحلے میں اخوان المسلمون لینڈ سلائڈ ووٹنگ کے ساتھ جیت گئی. ٹھیک ہے. تو آج حماس جو وہ کبھی نہیں چاہیں گے مصری کہ یہاں پہ حماس کسی انداز سے اسٹرینتھن ہو اور وہی ایپیسوڈ جو ایک بار پھر ریپیٹ ہو, اور جو تیسری بار صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں سیسی صاحب, وہ کہیں وہاں پہ اخوان کے ریوائول کی شکل میں سامنے نہ آ جائے. اور یہ چیز جو ہے خطے کے عرب ممالک کے لیے تو ویسے ہی سہانے روح ہے اور وہ تو اس کو کسی صورت میں جو ہے ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو لہٰذا ان کے سٹیٹس بھی اس میں انوالو ہوں گے. اس میں سعودی عرب لیڈ کرے گا یقیناً, اس میں قطر لیڈ کرے گا, GCC کنٹریز لیڈ کریں گے, اور اب جو بیک اینڈ پہ ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں اسی انداز کی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جس انداز سے جنگ کو کنٹین کرنے کے لیے سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک بات. جی نسیم صدیقی صاحب. میر صاحب, جس طرح یہ اسلحہ بیچنے کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال سے یہ شاید جنگ اس قسم کی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل تو خود اپنا اتنا اسلحہ پروڈیوس کرتا ہے اور کوئی بھی اور ممالک جو ہے وہ میرے خیال سے فلسطین یا حماس کو تو اسلحہ نہیں دے سکتے. اس سارے معاملے کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اپنا ان کو زخمی کیا گیا, یعنی کہ اسرائیل کے وجود کو وہاں پہ اب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو بہت زیادہ اس کی قیمت چکانی پڑے گی کیونکہ جنگ لمبی تو نہیں ہوگی لیکن اپنے جو اسرائیل کے مظالم ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. چھوٹے چھوٹے حملے فلسطین کے اوپر یا غزہ کی پٹی پر ہوتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب کوئی جلدی سمیٹنے والی بات نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ایک دفعہ سٹارٹ ہو گئی تو ہو گئی, اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے میرے خیال اسرائیل ابھی اس کو اس طرح نہیں چھوڑے گا کہ ایک دم سے بیک فٹ پہ. ابھی تو ہضم نہیں کر پا رہا کیا ہوا اس کے ساتھ. جی بالکل, تو اس کے سارے ریپرکشنز جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھگتنے پڑیں گے. جی میاں سیف الرحمان صاحب. دیکھیں میر صاحب, یہ ٹیریٹوریل ایشو کے علاوہ یہ ایک کاز بھی تو ہے نا جی. فلسطینی ایک کاز ہے پوری, جیسے کشمیر ایک کاز ہے. یہ تو بات کو میرا خیال اس پہ کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا مانتی ہے اس بات کو کیونکہ ایک کاز کے لیے, ایک جسٹ کاز کے لیے یہ اسٹرگل انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اور جس کو دبایا جا رہا ہے باوجود تمام تر قراردادوں کے, باوجود تمام تر دعووں کے. جی دنیا میں اس کو امن کا خطہ بنائیں گے, جولان ہائٹ سے پیچھے چلے جائے گا. اسرائیل کے وعدے بڑے تھے, سیٹلمنٹس پیچھے کرنے کی بجائے نئی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں. اب وہ کسی پنجابی میں کہتے ہیں پہنچوں گے, یعنی وہ ایک چھوٹی سی ایک پٹی بچی ہے, وہاں بھی ظلم جو روا رکھا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ کاز ہے تو اس کو کسی حد تک اسلامک کاز بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا. تو مسلم ورلڈ کی تو کاز ہے. تو مسلم ورلڈ میں اگر رئیسی صاحب جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں حماس کی, ادھر کوئی کہہ رہا ہے جی عجم ادھر ہے, ادھر عرب ہے, اس میں ہم کچھ چیزوں پہ ایک آپس میں OIC نے کچھ شاید حمایت کرتی ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب OIC لیڈ کرے اس میں. ہمارے جو پوائنٹس آف کنورجنس ہیں وہ ہماری فیتھ ہے, ہمارا دین ہے. ہم ایک دین کے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم کم سے کم اگر آپ نے اس طرح ہمارے بھائی بندوں کے ساتھ اس طرح جبر ہو رہا ہے تو اس میں کم سے کم اسرٹ کر کے اگر ہم اس طرح واقعی اگر ہم عملاً دفاع نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک اتحاد کے ساتھ یہ تو کہیں گے یہ ہماری کامن کاز ہے اور ہم اس کو ویکنس نہیں بننے دیں گے اپنی.
اس سے کم از کم ایک بات نظر آتی ہے کہ جو پیس پروسیس چلایا گیا تھا مڈل ایسٹ میں وہ سلو سے چلا تھا، ویسے تھے وہ چلتا چلتا جب اب پہنچا تھا کہ ایک سڑک بنے گی جو بھارت سے چلے گی، دبئی آئے گی، اسرائیل سے ہوتی ہوئی سعودی سے ہوتی ہوئی وہ آگے جائے گی. اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا جو ہے اب اتنا آسان نہیں رہا ہے جی. اور نظر آتا ہے کہ جو اس کا جو پیرلل منصوبہ ہے جو ہمارے ہاں سے گزرتا ہے اس کی جو وائبلٹی ہے وہ بھی شاید اب اتنی کمزور نہیں پڑ گئی جتنی کہ لوگ کچھ ظاہر کرتے تھے. یہ عالمی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے جو کچھ کھیل کھیلتی ہیں اور لوگوں کی قیمتوں پہ کھیلتی ہیں، لوگوں کی جانوں پہ کھیلتی ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ کن کن انسانوں کا خون ہو رہا ہے اور کیا کیا تباہی مچ رہی ہے، کیا کیا ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے. نعرے تو ان کے یہ ہیں سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹس، اور حرکتیں یہ ہیں کہ ساتھ ان کا دیتے ہیں جو ہیومن رائٹس کو نہ مانتے ہیں نہ سول لبرٹیز کو اجازت دیتے ہیں کسی کو. تو میرے خیال میں ان کو عقل لینا چاہیے. ان کی اگر دنیا میں عزت تھی تو اس لیے تھی کہ وہ ایک آزاد دنیا کے قائل تھے، وہ ہیومن رائٹس کے قائل تھے، وہ سول لبرٹیز کے قائل تھے. اگر اس کے وہ قائل نہیں ہیں تو پھر دنیا کے لیے کوئی ملک بھی اس ملک کے برابر ہے جس کو آج ہم سپر پاور کہتے ہیں، کل کسی اور کو سپر پاور کہہ لیں گے. ہمارا کیا فرق پڑتا ہے. یہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.